ہی رہ کر کیا کریں گے؟ اللہ حول ولا قوت، وہ تصویر والا باہر کھڑا ہوا سوکھ رہا ہے اور تم ہو کے بحث کرتی جا رہی ہو. عزیز من یعنی بیگم صاحب، اب اگر انسان کو دنیا میں رہنا تھا تو تصویر کی کیا ضرورت تھی؟ مگر تصویر تو اس لیے ضروری ہے کہ انسان کو رہنا نہیں ہے یہاں. بھئی تمہاری قسم ایسی بات کہہ دی ہے میں نے کہ اب تم کو بس چپ ہو جانا چاہیے. تو میں کچھ کہہ رہی ہوں، تم کو روکا کس نے ہے؟ البتہ میں نے کہہ دیا کہ میں تصویر نہیں کھنچواؤں گی. بیگم میں تم کو کیسے سمجھاؤں؟ بھائی دیکھو نا، شبنم جب میری عمر کو پہنچے گا تو میری تصویر دیکھ کر خوش ہوگا کہ بھائی واہ کیا والد صاحب تھے ہمارے لیے. اور تم کو معاف کرنا یاد بھی نہیں رکھے گا. اور میرا کیا اس موئی بڑھاپے کی جھریوں دار ڈراؤنی صورت کو یاد رکھنے سے نہ یاد رکھنا ہی اچھا ہے. تم کو شوق چرایا ہے، تم کھنچواؤ. اچھا بھائی اچھا، اب کون تم سے بحث کرے، مگر میں تو کھنچواؤں گا. اور سنو ذرا منہ ہاتھ دھونے کا پانی صابن اور ہاں منجن آئینہ کنگھی سرما وغیرہ وغیرہ تو رکھ دو فٹافٹ. شرم تو نہ آئے گی بڑھاپے میں یہ 16 سنگار کر کے تصویر کھنچواتے ہوئے؟ کیا جیسے بیچارے اپنی سسرال ہی تو بھیج رہے ہیں. خیر خیر، ارے یہ وقت مذاق کا نہیں ہے بیگم. ارے وہ انتظار کرتے کرتے باہری سے چلنے دے، ذرا میں اسے کہہ تو دوں. اور سنو تم پانی وغیرہ رکھ دو پھر، اور ہاں ذرا میرے کپڑے بھی نکال دو. ارے وہ جاوے وار کی چما چمچکن ہے نا، اور میرا وہ نیا جوتا میں ذرا اس سے کہہ دوں ارے بھائی ذرا ٹھہر جانا، میں بس تیار ہی ہو رہا ہوں. ارے جلدی کیجیے ملکی جی، دھوپ جا رہی ہے، پھر وقت نہیں رہے گا. ابھی لو بھیا ابھی لو. یعنی کہ بیٹھی ہوئی ہو اور وہ کہہ رہا ہے دھوپ جا رہی ہو، تم ہو کے بیٹھی ہوئی ہو. تم جب تک منہ تو دھو لو. اور وہ اچکن کون سی کہی تھی؟ توبہ ہے. ارے صاحب وہی شادی والی اچکن جو میں پہن کے تمہارے دروازے سے آیا تھا، جامع وار کی، اور وہ نیا جوتا. اچھا لو یہ لوٹا تو ادھر کھسکا دو، میں کھسکاؤں. یہ لو. اور یہ رہا منجن، وہ ارے بھائی ارے صاحب وہ سامندان لو، سامنے تو رکھا ہے، تمہیں تو کچھ دکھائی نہیں دیتا. اور کچھ چاہیے کہ میں بس جاؤں کپڑے نکالنے کو؟ بس تم کپڑے لا دو جلدی سے. شاباش شاباش، لا حول ولا قوت. کیا ہے؟ ارے کیا ہوا؟ اوفو، میں کہتی ہوں ہوا کیا؟ ارے بھائی جلدی کا کام شیطان کا. اب ہم منجن کے بجائے صابن لگا دیا دانتوں میں. ارے تو اب منجن سے منہ دھوڑا لو اور اسی طرح تصویر کھنچوا لو. مذاق بند کرو بیگم، یہ آئینہ کنگھا بھی دو گی مجھے؟ ارے رکھا تو ہے آئینہ کنگھا، دیکھا بھی کرو. ٹھیک ہے. اب ذرا اظہار بند تو ڈال دو پاجامے میں. ارے بھائی آئینہ دکھاؤ، آئینہ دکھاؤ. ارے لو دیکھو. خط بھی بہت بڑا ہوا. اب کیا ہوگا؟ اب تو خط بھی بڑا ہوا ہے. اب میں اس کا کیا جواب دوں؟ میرے ہاتھ کا تو یہ کام ہے نہیں کہ میں خط بھی بنا دوں. خیر ہوگا بھی. بس سنو ذرا سا گوند نہیں ہے، گوند. گوند؟ گوند کیا ہوگا؟ ارے صاحب ہو تو بتاؤ، تم تو بس جلا کرنے لگتی ہو ہر بات پر. مطلب یہ ہے کہ ذرا مجھے بتاؤ دے دوں تو تصویر روزگار ہو جائے گی. تو گوند سے مونچھیں چپکائی جائیں گی. ارے لائے دیتی ہوں گوند. ارے بھائی جاؤ نا جلدی سے. دیکھا پاجامہ نکال کر لائی ہے تو پھٹا ہوا ہے نیفے کے پاس سے. ارے صاحب اب ہاتھ ہی چلو. ارے آ تو رہی ہو. ارے ہاتھ پیر پھلائے دیتے ہو، خود ہی تو کہا تھا گوند لانے کو نگوڑ مارا. قربان جاؤں. اب کیا یہ پاجامہ ہے، ذرا ملاحظہ تو فرمائیے. یہ پھٹا ہوا چیتھا پہن کر کھینچے گی میری تصویر. میں نے دیکھا بھی نہیں. دیکھا نہیں تو اس کا کیا ہے؟
یہ تو کرتے اور اچکن کے نیچے رہے گا. اب نیچے کیسے رہے گا؟ ارے صاحب نیفے کے پاس سے پھٹا ہوا ہے، نیفے کے پاس سے. تو کیا گٹوں پر رہتا ہے تمہارے یہاں نیفا؟ بیگم ٹھیک کہتی ہو، یہ تو اوپر ہی رہے گا. اچھا لو وہ گوند تو دو. لو. ہاں یہ بس ذرا شیشہ دکھاؤ. لو بس دیکھو. اب ٹھیک ہے. مطلب یہ کہ تصویر کھنچائی جائے تو ذرا ڈھنگ کی ہو. کیسی ڈراؤنی ہو گئی مجھے. لگانے دے دو ادھر اور تھوڑا ادھر. اللہ توبہ، معلوم ہوتا ہے جیسے چوہا دم اٹھائے ہوئے منہ پر بیٹھا. دیکھوں تو دیکھوں، شیشہ دکھاؤ. ارے ہاں واقعی ٹھیک کہتی ہو بیگم. سنو ذرا قینچی نکالنا اپنی بکچی سے. قینچی؟ کیا اب کاٹی جائیں گی مجھے اس وقت؟ یعنی دیکھ رہی ہو، ایک تو نتنوں تک، یہ نتنوں تک، اور دوسری تو دیکھو کہاں جا رہی ہے. تو یہ چھوٹی بڑی کیسے ہو گئی؟ ارے اب میں کیا جانوں کیسے ہو گئی. بھائی تم قینچی لاؤ، بحث بعد میں کر لینا. اوفو، لو اب مونچھوں کا بھی خدا ہی حافظ ہے. لو یہ قینچی پکڑو. ادھر لاؤ ذرا، یہ آئینہ پکڑو پکڑو پکڑو. لو مجھے سیدھ میں. ہاں ہاں چلاتا ہوں قینچی. ہاں چلاؤ. ارے مر گئے. بس اب تو طبیعت خوش ہوئی. ارے بالکل ہی غائب کر دی ایک طرف کی مونچھ. بھائی اللہ، مجھ سے تو اب تمہاری صورت بھی نہیں دیکھی جاتی. آج ہی صورت کو ڈالو جہنم میں. تصویر کا کیا ہوگا؟ اب مونچھ تو اب نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے. اس طرح کی کچھ البتہ ٹھیک ہے. اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ اچھا سنو، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بس بن گئی بات. سنو شبن کی دوا لے آؤ دوڑ کے. لا ادھر دو. ذرا خاموشی کے ساتھ کھڑی ہو جاؤ، آئینہ لے کر. لو دیکھو آئینہ. جانے کیا کرنے کا ارادہ ہے. اب منہ بہروب بھرا جائے گا منہ کالا کر کے. اب دیکھتی ہو بیگم، بس 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 یوں ہی رکھو آئینہ. ہاں ذرا مجھ کی جگہ روشنائی لگا لوں. اب ذرا دور ہٹ کر دیکھو کیا معلوم ہوتا ہے. مگر یہ گالوں میں جو گڑھے پڑے ہوئے ہیں. سنو جلدی سے مسلم ڈلی کے 2 ٹکڑے لاؤ. اللہ توبہ، لاتی ہوں. گھر چکر بنا کے رکھ دیا ہے. لو یہ ڈلی کے ٹکڑے. اب ایک ایک گال میں ایک ایک ڈلی کا ٹکڑا ٹھیک رہے گا نا. ایک اور دوسرا اب دیکھو. ارے منشی جی جلدی کیجیے، وقت نکلا جا رہا ہے. ابھی آیا بھیا، بس آ ہی رہا ہوں. سارا منہ کالا ہو گیا. ارے روشنائی پسینے میں خوب منہ پر پھیلی ہے. اللہ نہ تو آئینہ. لو دیکھو. سارا منہ کالا ہو گیا. میں جا رہا ہوں، وقت ختم ہو گیا. ارے یار ذرا دم تو لو بھیا صاحب، فوٹوگرافر صاحب سنیے تو. ارے سنیے تو، آپ تو برا مان گئے. اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ وہ تو چلا گیا فوٹوگرافر. میری تصویر کا اب کیا ہوگا؟ میری تصویر. سنا پرہسن منشی جی نے فوٹو کھنچوائی. لیکھک تھے شوکت تھانوی، نردیشک جی ایم شاہ.